السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ. میں ہوں علی سرور. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. دو خبریں جی. سب سے پہلی خبر جو ہے وہ ہے جی بانی متحدہ کے حوالے سے، اور بانی متحدہ نے جو بیان دیا ہے تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو ہم بات کر لیں. جو انہوں نے بیان دیا ہے اس میں جو دیکھیے، ایک بات تو بہت ہی واضح اور کلیئر ہونی چاہیے ہم سب کو. پاکستان ہے تو ہم ہیں. جو پاکستان کا دشمن ہے وہ ہم سب کا دشمن ہے. اور جو کچھ بھارت نے کرنے کی کوشش کی، ہمارے سولین کو انہوں نے شہید کیا اور بغیر کسی ثبوت کے پہلگام واقعہ ہوا، اور اس میں کوئی ثبوت نہیں تھا ان کے پاس، آج بھی نہیں ہے. پوری دنیا ان پر تھو تھو کر رہی ہے. پاکستان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، پھر ہماری پاک افواج نے جواب دیا، اور وہ صدیوں یاد رکھے گا انشاءاللہ. لیکن ہمارا اصلی دشمن کون ہے؟ بھارت ہے. بھارت کے ساتھ جو کھڑا ہوگا، مودی سے جو اپیل کرے گا، مودی کے ساتھ بیٹھنے کی جو بات کرے گا، مودی سے کہے گا آواز اٹھائیے مہاجروں کے لیے، مودی سے بھارتی گجرات کا قصاب جو ہے نریندر مودی، اس سے جو مدد چاہے گا، دیکھیے وہ جس طرح مودی ہمارا دشمن ہے، وہ بھی دشمن تصور کیا جائے گا. پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان کی سالمیت پر، پاکستان کی وحدت پر ہر چیز ہم قربان کر سکتے ہیں. کوئی بھی شخص ہو، وہ کسی بھی خواہ پارٹی سے اس کا تعلق ہو، پاکستان کے خلاف کوئی چیز برداشت کوئی بھی پاکستانی نہیں کرے گا. اس لیے الطاف سر نے جو بھی باتیں کی تو سب نے، پورے پاکستان نے، جہاں جہاں لوگ بستے ہیں، اردو بولنے والے سمجھنے والے، سب نے مذمت کی اس بات کی، اور افسوسناک واقعہ اس کو قرار دیا کہ ابھی چند دن پہلے تو بھارت نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے سب کے سامنے، اور آپ کھڑے ہو کر ان سے مدد کی بات کر رہے ہیں. تو اس کو ہم نہ صرف کنڈیم کرتے ہیں بلکہ مذمت کرتے ہیں اس بیان کی. ہم بانیان پاکستان کی اولاد ہیں، ہمیں اس بات پر فخر ہے. ہم مہاجر ہیں، اس بات پر ہمیں فخر ہے. لیکن ظاہر ہے، چھوڑ کر کیوں آئے تھے سب کچھ ہم وہاں سے؟ اس پاک وطن کے لیے آئے تھے. اس پاک وطن کے حوالے سے کوئی بھی شخص بات کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہے. تو یہ تو صاف ایک پیغام ہے پوری دنیا کے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کے حوالے سے غلط سوچتے ہیں. تو پھر کوئی پاکستانی اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس کی مذمت بھی کرے گا، اور پھر آئین اور قانون کے تحت جو کچھ بھی بن پڑا وہ بھی ہوگا. بہرحال اس پہ بہت سارے لوگوں کے دل دکھے، اور میں پڑھ رہا تھا بہت سارے لوگوں نے ٹویٹس کیے ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے بھی ٹویٹس کیے اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آئندہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. اچھا، مودی کا جو یار ہے غدار ہے، ہم تو کہتے ہیں روزانہ، اور حقیقت ہے اس پر سید فیصل حسین صاحب ہمارے سینئر بھی ہیں، دوست بھی ہیں، بہت ہی ذہین آدمی ہیں، اور ایک بڑے چینل سے وابستہ بھی ہیں، اور ان کے پوڈ کاسٹ آپ لوگ دیکھتے ہی ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جو پاکستان کا دشمن وہ مہاجروں کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مودی یا بھارت سے مدد مانگنا بانیان پاکستان اور ان کی نسلوں سے غداری ہے، اور ان کی قربانیوں کو مشکوک بنانا ہے. بانی متحدہ کا بیان انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے. دیکھیے جی، بات یہ ہے، مودی ہمارے بارے میں، مودی کسائی جو ہے، قصاب جو ہے، جس کے ہاتھ رنگین ہے مسلمانوں کے خون سے، وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ امن سے رہو، روٹی کھاؤ ورنہ گولی کھاؤ. تمہاری ایسی کی تیسی بغیرت کو ابھی تک اس میں خیال ہے خیر اب تو ہذیانی کیفیت میں ہے، جس طرح جو پاکستان کی فوج نے اس کے ساتھ کر دیا ہے، تو ظاہر اس طرح کی بیکی باتیں کرنا بنتا ہے. اچھا، میں اس سے آگے جا کے ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ 22 اگست اور سے بھی بڑا بلنڈر میرا خیال ہے انہوں نے کیا. اچھا، دوسری ایک چل اس پہ بھی آگے جا کے دوبارہ بات کرتے ہیں. لیکن ایک اور بڑا اہم کیس جس میں کل کرنا چاہ رہا تھا، نہیں کر سکا، کچھ بزی رہا میں. آپ کو یاد ہے شاہد حامد قتل کیس، جس میں منہاج قاضی ابھی بھی ٹرائل ہو رہا ہے ان کا، اس کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اب اس کیس میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، نسرین جلیل صاحبہ اور خالد قاضی کا جو نام آیا ہے، کیا ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے؟ ان کا نام کیوں آ گیا ہے؟ ان کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ یہ وہ خبر میں دینا چاہ رہا ہوں آپ کو. چلیں تھوڑا سا پہلے کیس پہ آ جائیں. شاہد حامد قتل کیس آپ کو یاد ہوگا 5 جولائی 1997 کا ہے، اور یہ سابق ایم ڈی شاہد حامد صاحب کے سابق ایم ڈی جو ہے، ان کو قتل کیا گیا، اور اس میں سولت مرزا کو گرفتار کیا گیا تھا، اور ٹرائل چلا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، پھانسی کی سزا ان کو ہوئی. اچھا، اس میں انہوں نے 2 لوگوں کے نام لیے تھے، مناج قاضی کا نام نہیں تھا. یہ بڑی اہم چیز بتا رہا ہوں آپ کو. تھوڑی سی میں چونکہ تھوڑا سا آپ کو میموری جو ہے آپ کی، تھوڑا سا دوبارہ ان تمام چیزوں کو لے کر کے آؤں کہ بڑا مشہور کیس تھا یہ. 2016 کے بعد مقدمات دوبارہ ری اوپن ہوتا ہے، اور مناج قاضی کو 90 سے گرفتار کیا گیا، اور 29 جنوری 2016 کی بات ہے.
13D مقدمے میں نبی بخش پولیس کسٹڈی میں ان کو دیا گیا۔ اچھا، اب عدالت میں جو کچھ ہوا وہ بتاتا ہوں میں آپ کو گزشتہ روز۔ وکیل جو ہے مناج قاضی کی، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ 2 چشمدید گواہان جس میں بیوہ شامل ہیں مقتول کی اور ان کا بیٹا عمر شاہد، ان کے 164 کے بیانات موجود ہیں۔ وکیل صفائی نے کہا کہ انہیں چشمدید گواہ ماننے سے میں انکار کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے بیان دیا تھا کہ فائرنگ کی ہم نے آواز سنی جب شاہد حامد کا قتل ہوا۔ ان کی بیگم نے، ان کے بیٹے نے کہا کہ فائرنگ کی ہم نے آواز سنی، باہر نکلے تو شاہد حامد اور گارڈ کو زمین پر ہم نے گرے ہوئے دیکھا، اور وہاں قریبی گاڑی کھڑی ہوئی تھی جس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، اور ان کا اشارہ سہولت مرزا کی طرف تھا، اور بعد میں سہولت مرزا کا نام بھی لیا۔ تو یہ مقدمہ، پھر اس میں سہولت مرزا کا ٹرائل چلا اور پھر وہ سزا ہوئی ان کو۔ مدعیہ جو ہیں انہوں نے دوران ٹرائل کچھ اور باتیں بھی کیں جس کی جانب میں بار ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وکیل صفائی نے کہا کہ سہولت مرزا کا بیان موجود ہے، اور سہولت مرزا نے بھی ظاہر ایک بیان دیا تھا 164 کا، تو اس میں سہولت مرزا نے جو بیان دیا تھا اس میں منہاج قاضی کا نام نہیں تھا۔ اچھا، منہاج قاضی کون ہے؟ منہاج قاضی جو ہے وہ 90 کی جو سیکیورٹی تھی ساری وہ دیکھا کرتے تھے، اور بڑا روب دبدبا، بڑا نام تھا اس زمانے میں ان کا، سب سنا کرتے تھے، ہم صحافی تھے، ہم بھی ظاہر خبروں کے حوالے سے روزانہ ان تمام باتوں سے واقفیت تھی ہماری بھی، اور کراچی والے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں، میرے خیال سے سب تمام ہی لوگ جانتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ منہاج قاضی کا نام نہیں تھا اس میں۔ مدعی نے کہا کہ پہلا بیان، اچھا اب یہ دیکھیے، جو مدعیہ ہیں ان کا پہلا بیان تو خیر جو تھا وہ اس میں تو خیر کچھ بھی نہیں کہا، تو انہوں نے یہ کہا تھا صرف آواز سنی۔ سیکنڈ بیان جو تھا اس میں نے کہا تھا جی ہم فائرنگ کی آواز سنی، باہر نکلے تو شاہد حامد اور ان کا گارڈ جو ہے وہ زمین پر گرے ہوئے تھے، پاس ہی گاڑی کھڑی تھی جس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، پینٹ شرٹ اس نے پہنی ہوئی تھی، اور بڑا اسمارٹ سا لڑکا، اور یہ ساری چیزیں۔ اچھا، 19 سال بعد یہ مقدمہ جب دوبارہ ری اوپن ہوتا ہے تو پھر شناخت انہوں نے کیا منہاج قاضی کو، اور کہا کہ جی ہم نے گاڑی میں جو بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ شلوار قمیض پہنا ہوا تھا، اور اشارہ کیا کہ جناب بندہ یہ تھا، یعنی کہ منہاج قاضی۔ اب یہ ہے ٹرائل کورٹ میں، اس میں جھول ہیں کافی سارے، کیونکہ بیان چینج ہو گئے، ظاہر ہے اس وقت پینٹ شرٹ اور سہولت مرزا اب شلوار قمیض کہہ دیا، اور ساری چیزیں باہر یہ عدالتوں میں اس طرح کی چیزیں روزانہ ہی آ رہی ہوتی ہیں سامنے، تو جس پر اب اس کا بینیفٹ ملے گا منہاج قاضی کو، کیونکہ اس ٹرائل کورٹ میں اگر سزا ہو بھی جائے ان کو تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے ریلیف مل جائے گا ان کا، یہ وکلا کہتے ہیں اس طرح کی گفتگو سننے کے بعد، اس طرح کے کیسز کو سمجھنے کے بعد وہ کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں اب جو میں نے نام لیا آپ کے سامنے، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا، یا نسرین جلیل صاحبہ کا، یا قاضی خالد صاحب کا، ان کا بتاتا ہوں میں آپ کو۔ مدعیہ نے دوران ٹرائل یہ کہا تھا، عدالت میں کہا کہ مجھے ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت جس میں فاروق ستار صاحب، نسرین جلیل، قاضی خالد نے دھمکیاں دی تھیں، اور یہ ان کا بیان تھا۔ اس پر وکیل صفائی نے یہ کہا تفتیشی افسر کو کہ جناب یہ تفتیشی افسر کی بدنیتی ظاہر کرتا ہے کہ یہ انہوں نے 3 لوگوں کے نام لیے تھے تو ان کو نہ مقدمے میں شامل کیا گیا نہ شامل تفتیش کیا گیا، تو یہ مقدمے کی تفتیشی افسر کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ 3 نام بڑے نام ہیں، خاص طور پر میں بات کروں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی، نسرین جلیل صاحبہ کی، سینئر قیادت ہے یہ ایم کیو ایم پاکستان کی اس وقت، ان کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے، اور ان کا نام عدالت میں یہ سامنے آیا۔ مدعیہ نے بار بار اپنے بیان کو دہرایا، ان تینوں کا نام بھی لیا کہ مقدمے سے، اور یہ مجھے دھمکیاں دے رہے تھے، ان پہ الزام کیا ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب پر، یا نسرین جلیل صاحبہ پر، کہ یہ مجھے دھمکیاں دے رہے تھے کہ اس مقدمے سے آپ ہٹ جائیں ورنہ نقصان ہوگا آپ کو، تو یہ دھمکیاں دینے کی وجہ سے اس لیے ان کا نام بار بار وہاں آتا رہا، لیکن چونکہ ان کا نام مقدمے میں موجود نہیں ہے تو اس لیے افسر نے یہ کہا، وکیل صفائی نے کہا کہ تفتیش افسر کی بدنیتی ہے کہ ان کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا گیا۔ تو یہ 2 خبریں میں نے کہا میں آپ تک ضرور پہنچاؤں، 1-2 چیزیں اور بھی شامل ہیں جس کو 10 منٹ ہونے والے ہیں تو میں زیادہ دیر نہیں لوں گا آپ کی، دونوں چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں جی۔ سب سے پہلے پاکستان ہے، مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، جو مودی سے مدد مانگے گا، مودی سے اپنائیت کی بات کرے گا، اسے جناب عزت اور اپنائیت کی القابات سے نوازے گا، وہ ظاہر ہے یہ تو پھر پورا پاکستان اس وقت ٹویٹر دیکھ لیں بھرا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ انہوں نے کیا کیا، یہ 22 اگست سے بھی بڑا بلنڈر کیا ہے انہوں نے، ابھی پاکستان کے ساتھ مودی نے کیا کیا، اور آپ مودی کی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو طے ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں،
اور پاکستان کے حوالے سے جو کوئی بھی شخص کسی بھی خواہ پارٹی سے اس کا تعلق ہو، پاکستان کی مخالف بات کرے گا، پاکستان کے دشمنوں کو دوست سمجھے گا، تو ظاہر ہے وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، نہ یہاں کے لوگوں کا وہ خیر خواہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات اب روز روشن کی طرح آیا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو۔ تو یہ تھا آج کا پروگرام، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم۔